11 ستمبر 1948 کے دن جہد مسلسل، لگن اور عزم و ہمت کا یہ چند ماہتاب جو پون صدی سے زائد عرصہ تک برصغیر پاک و ہند کی فضاؤں پر چمکتا رہا، بالآخر 11 ستمبر کو کراچی کی فضاؤں میں غروب ہو کر ابدی نیند جا سویا۔ تاریخ کے اوراق اسے یاد رکھیں گے، اس بندہ مومن کو کوئی لاکھ بھلا دے۔ علی وقار محمد علی جناح بھی عظمت کی نسلوں پر پورا اترتے تھے جس نے ان کو قائد اعظم بنا دیا، دنیا کے عظیم لیڈروں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہونے والا بچہ محمد علی کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن عظیم لیڈر بن جائے گا، بابائے قوم کہلائے گا اور روشن ستارہ بن کر 72 سال تک برصغیر کے افق پر طلوع رہے گا۔ بنی آدم کے جو بے لوث خادم ہوتے ہیں وہی قوم کی تقدیر کے معمار ہوتے ہیں، وہی قوم کی تقدیر کے معمار ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جس کے دل میں اپنی قوم کا درد موجود ہو، جو اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں تک لے جائے، صدیوں میں کہیں ایک پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دھڑ پیدا۔ قائد اعظم ایک قادر الکلام مقرر بے مثل قانون دان تھے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سیاست و تدبر میں لاسانی ہیں۔ قرارداد پاکستان کے بعد مخالفت کی تند و تیز ہوائیں چلی، مصائب کے طوفان اٹھے، مگر قائد اعظم مخالفت کی طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں اور ہندوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مگر افسوس صد افسوس، ہم نے قائد کے اسراری اصولوں کو بھلا دیا اور محنت کی بجائے کرپشن اور صداقت کی بجائے جھوٹ اور دھوکہ دہی، امارت کی بجائے خیانت اور بے ایمانی کا زہر اپنی رگوں میں اتار چکے ہیں۔ اب تو ہمارا یہ حال ہے کہ جو روٹی چرائے اسے سولی پہ چڑھا دو، جو ملک کو لوٹے اسے کرسی پہ بٹھا دو۔ اس دور کے منصف نے لکھا ہے قلم سے، غربت نہیں مٹتی تو غریبوں کو مٹا دو، غربت نہیں مٹتی تو غریبوں کو مٹا دو۔ صدر علی وقار آج کے پاکستان کو دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے خون پسینہ بہا کر یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ غیر ملکی مداخلت کے ایٹم بم معصوم بچوں کا قتل اور وطن کا نام بدنام کر دے۔ نہیں جناب والا، آج ہمیں ضرورت اس عزم کی ہے کہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں، کام اور صرف کام کا اصول اپنائیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے قائد کے اس پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں محنت، صداقت، اتحاد اور انصاف جیسی آفاقی اصولوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہمیں کہنا نہ پڑے اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب نہ سنبھالا نہ گیا تیرے باپ، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی پوچھے گی فضا تیرے باپ۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔